اب آئیے غسل میں پچھلی مرتبہ پورا غسل کا طریقہ بتایا تھا، پاک صاف کرنے کا طریقہ بتایا تھا، کس طرح سے پاک ہونا ہے، اگر حالت جنابت میں ہو یا نائٹ فیل والے میں ہو کپڑا کس طرح سے دھونا ہے۔ اب آج کا مسئلہ عورتوں کا مسئلہ ہے۔ عورت کا مسئلہ جب تک نہیں سمجھ پائیں گے تب تک آپ کا کپڑا نہیں پاک ہو سکتا ہے، تب تک کپڑا پاک نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ بھلے آپ کا پاک کپڑا ہو، لیکن آپ اگر گھر میں ڈال دیے، خواتین بھائی ان کا کپڑا دھونے کا کام ہے، گھر کا کام کا جن کو کرنا ہے، یا بعض گھروں میں کچھ دوسری گھر کی عورتیں آ کر کے کام کرتی ہے تو وہ ان سے بھی کپڑا دھلوا دیتے ہیں۔ تو اس میں کیا مسائل ہے؟ کیا ہم کپڑا دوسرے سے دھلوا سکتے ہیں یا نہیں دھلوا سکتے ہیں؟ پاک کپڑا ناپاک کپڑا کا کیا کیا طریقہ ہے؟ اگر پاک کپڑا ہے، پاک کپڑا ہمارا بھی، اگر پاک کپڑا دوسرے کا بھی ہے تو ایک ساتھ دھونے سے کوئی حرج نہیں۔ اگر ہمارا کپڑا ناپاک ہے، ہمارا کپڑا اگر ناپاک ہے، اگر گھر کے خواتین اگر دوسرے کپڑے، وہ کپڑے اگر ناپاک ہے، ہمارا کپڑا پاک ہے، ان میں اگر ملا کر دھوتا ہے تو پھر ہمارا کپڑا بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارا کپڑا پاک، ان کے کپڑا اگر ناپاک ہے، اسی میں اگر دھویا تو پھر کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ پورے کپڑا اگر ناپاک ہے ڈائریکٹ واشنگ مشین میں دھو کر کے سیدھا ڈال دینا، اس سے کپڑا پاک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس سے کپڑا پاک نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ کپڑا پاک کرنے کے لیے 3 پانی کا دھونا اور جس کا کپڑا ناپاک ہے وہ اس کو دھونا یہ ضروری ہے۔ واشنگ مشین کا ذکر نہیں آیا۔ ہاں، واشنگ مشین تب آپ دھو سکتے ہیں کہ پہلے کپڑا کو 3 مرتبہ پانی سے پاک کر لیجئے، پھر اس کے بعد واشنگ مشین سے اس کا میل جو بھی ہے اس کو ہٹانے کے لیے واشنگ مشین میں ڈال سکتے ہیں۔ لیکن ضروری کیا ہے کہ پہلے خود کو آپ اپنا کپڑا کو پاک کرنا پڑے گا۔ اچھا، عورتوں کے مسائل میں کیا ہے؟ ماہواری، عورتوں کو مہینے میں 1 مرتبہ ماہواری ہوتے ہیں، 3 دن کا، 5 دن کا یا 9 دن کا۔ جس عورت کو ماہواری ہوتے ہیں، عورت یعنی کہ 9 سال کی عمر لگتے ہی ماہواری ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کو حیض بولتے ہیں، حیض آنا شروع ہوا۔ اب حیض 9 سال کی عمر میں آنا شروع ہوا، 3 دن کا اگر ہے تو وہ چوتھے دن میں پاک ہو جاتی ہے، چوتھے دن سے ان پر نماز فرض ہو گیا، باقی 3 دن نماز ان کو معاف ہے۔ 5 دن والی ہے تو چھٹے دن وہ پاک یعنی کہ پاک ہو گیا، اور اگر 9 دن والی ہے تو پھر وہ 10ویں دن پاک ہو کر کے نماز پڑھ سکتی ہے۔ اب وہ 9 دن یا 5 دن یا 3 دن جو حالت حیض میں رہتی ہے، اب حالت حیض میں وہ کیا کیا کر سکتی ہے؟ حالت حیض میں سارا کام کر سکتی ہے، سوائے نہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہو، نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ رمضان کا روزہ رکھ سکتی ہے، وہ ان چیزوں کو صرف معاف ہے۔ رمضان کا روزہ ان پر منتخب یعنی کہ کم کر دیا جتنے دن وہ ناپاک ہے، لیکن عید کے بعد ان کا روزہ ان پر رکھنا واجب ہے۔ عید کے بعد جتنے روزہ ان کی ماہواری کی حالت میں چھوٹا ہے اس کا رکھنا ان پر واجب ہے، اور جو نمازیں چھوٹی ہے ان کا قضا ان سے ساقط ہو جاتی ہے، وہ قضا نہیں پڑھ سکتی، قضا ان پر ساقط ہو گئی، کیونکہ نماز پورے سال کا ہے، 365 دن کا ہے، روزہ سال میں 1 مرتبہ ہے، تو اس لیے روزے کا قضا ان پر واجب ہے اور نماز ان سے ساقط ہو جاتی ہے۔ اب وہ حالت حیض میں ہے، اب جو عورت حالت حیض میں ہے کیا وہ کپڑا دھو سکتی ہے نمازی کا یا نہیں؟ کپڑا دھو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو گندگی ہے، جو خون نکلتا ہے تو وہ اپنے سیفٹی خود کر لیتی ہے، تو وہ ان کا ہاتھ وغیرہ سارا چیز پاک ہے۔ لیکن بہت جگہ ایسا ہوتا ہے، بہت ایسے گاؤں میں، بہت ایسے شہروں میں کہ ماہواری اگر جس دن سے شروع ہو گیا ہے، شروع ہو گیا تو اس عورت کا کھانا پینا، رہن سہن، بستر وغیرہ سب الگ کر دیتے، یہاں تک کہ چارپائی تک الگ کر دیتے۔ یہ جہالت ہے، اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ماہواری اگر جس عورت کو ہوا اس کا ہاتھ بھی پاک ہے، اس کا سارا جسم پاک ہے، وہ کھانا بھی بنا سکتی ہے، ایک ساتھ بیٹھ کے کھا بھی سکتی ہے، ایک بیڈ میں ایک بستر میں سو بھی سکتی ہے، ایک گلاس میں پانی پی بھی سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں تک کہ فاتحہ کے لیے تورک بھی بنا سکتی ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، صرف کیا ان کو احتیاطاً یہ کرنا ہے، اگر جس کپڑے میں اس کا بلیڈ لگا ہوا، خون لگا ہوا ہے، وہ کپڑا جو ہے کسی دوسرے کپڑے سے ملا کر کے نہیں دھو سکتی، کسی دوسرے کپڑے سے ملا کر نہیں دھو سکتے، یعنی کہ دھو نہیں سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماہواری کی حالت میں اگر وہ نہاتی ہے، ماہواری کیا بھائی، اب 9 دن کا ماہواری گرمی کا موسم میں ضروری ہے بھائی، 1 دن نہیں، چلو 1 دن چھوڑ دیں گے، دوسرے دن تو نہانا ہے۔ جب وہ نہائے، جو کپڑا اس کا اب اوپر کا کپڑا جو ہے وہ پاک ہے تو وہ کپڑا الگ دھوئے، اور جو نیچے کا کپڑا جو ہے وہ کپڑا الگ دھوئے۔
اور اپنے کپڑے کے ساتھ کسی دوسرے کا کپڑا ملا کر کے نہ دھوئیں، اور حتیٰ کہ یہاں اتنا احتیاط کریں کہ اس کپڑا کو اگر گھر میں واشنگ مشین وغیرہ ہے، آج کل تو انٹرنیشنل زمانہ ہے تو واشنگ مشین آج کل عام طور سے ہو گیا ہے، تو واشنگ مشین میں اپنے کپڑے کو ڈائریکٹ نہ دھوئے، اگر دھونا ہے تو پھر 3 مرتبہ 3 بالٹی پانی سے اپنے کپڑے کو بڑھیا سے نچوڑ کر کے پھر ڈال سکتی ہے بعد میں، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے کپڑا کو پاک کرنا پڑے گا۔ بغیر پاک کیے کپڑا اگر دوسرے کپڑے کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گی، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوا کپڑا دھونے کا، کیونکہ جب ناپاک ہی رہ گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ تو یہ چیز کا ہونا ضروری ہے، اور وضو اور غسل ہمارا بہت اچھی طرح سے ہونا ضروری ہے۔ اچھا، ایک مسائل پچھلے جمعہ اور چھوٹا تھا کہ جب ہم غسل کرتے ہیں، غسل خانہ ہر جیسے کا بنا ہوتا ہے، زیادہ لمبا چوڑا 4x4 کا 4x5 کا اتنا ہی ہوتا ہے۔ اب اگر غسل کر رہے ہیں، بالٹی اگر سامنے رکھا ہوا ہے، اب اس کے برابر میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اب وہ پانی اگر ہمارا جو غسل کا پانی جو بہہ کر کے نکلتا ہوا مائع مشتمل ہو جاتا، اب اس پانی کا کسی چیز پر کام میں نہیں لا سکتے ہیں، کیونکہ وہ پانی مائع مشتمل سے باہر ہو گیا، اب وہ پانی ہم کسی چیز پہ نہیں لا سکتے ہیں۔ تو جو جسم کا پانی کا چھینٹا اگر بالٹی میں گرتا ہے تو پھر بالٹی کا پانی بھی ناپاک ہو جائے گا، اس لیے کہ بالٹی کو اور اپنے آپ کو دوری بنا کر کے رکھیں، اور اس کے لیے اچھی بڑھیا طرح سے پانی کو احتیاطاً کر کے اٹھا کر کے پھر اپنا جسم پر ڈالیں، تاکہ ہمارا پانی جو ہے نا جسم کا، وہ اس کا چھینٹے جو ہے نا بالٹی کے اندر نہ جائے، اس طرح سے پانی ناپاک ہو جائے گا۔ ہاں، اگر پاک ہے، ہاتھ ہمارا پاک ہے اور جسم پاک ہے، پاک ہونے کے بعد اگر پانی چلا جاتا ہے تو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اگر احتلام کے حالت میں، نائٹ فیل والے حالت میں، یا بیوی سے ہم بستر کرنے کے بعد کا اگر وہ والا غسل ہے، تو ان 2 غسل میں بہت بڑی احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ اس حالت میں کیا ہوتا ہے، جو پانی جسم سے نکلتا ہے تو وہ پانی مائع مشتمل ہو جاتا ہے، اس پانی کا ہم آپ کوئی یوز نہیں کر سکتے ہیں، تو ان 2 غسل میں ہمیں بہت احتیاطاً کرنا چاہیے۔ ایک مسئلہ آج کل یہاں پہ بہت زیادہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کا بہت بڑا رواج چل گیا ہے، جس کو عذر شرعی وہ بھی کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں، جس کو عذر شرعی نہیں ہے وہ بھی کھڑے ہو کر کے پیشاب کر رہے ہیں۔ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے، نصرانیوں کا طریقہ ہے، مذہب اسلام کا کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، شریعت نے چھوڑ دیا ہے کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کر سکتے ہیں، تب جب آپ کے اندر عذر شرعی پایا جاتا ہے، یا بیٹھنے کی اتنی جگہ نہیں ہے، یا وہ بیٹھ نہیں سکتے ہیں، یا انگلش ٹوائلٹ یا انگلش باتھ روم جس میں سیٹ وغیرہ لگا ہوا ہے وہاں بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے، تب وہاں پہ آپ کھڑے ہو کر کے پیشاب کر سکتے ہیں، باقی ادروائز کہیں پہ بھی آپ کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کر سکتے ہیں۔ اور کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے سے طب حکیم میں بتایا ہے کہ کئی ایسی بیماریاں ہو سکتے ہیں کہ جس کا علاج ہی نہیں ہے، سب سے بڑی بیماری بھولنے کی بیماری، آج کل اکثر نوجوانوں میں یہ بات پائی جا رہی ہے، بھولنے کی بیماری۔ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے سے بھولنے کی بیماری ہو سکتی ہے، دماغ کمزور ہو جائے گا، یہ حدیث سے ثابت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا۔ اور دوسری چیز، جو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتا ہے اس کے کڈنی فیل ہونے کا بھی بیماری ہو سکتا ہے، اور تیسری بیماری اس کا گل بلیڈر جو ہے یہ بھی خراب ہونے کا چانس ہے، تو کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا۔ اور ایک بات اور بتایا حدیث شریف میں، جو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتا ہے وہ زندگی میں پریشان رہے گا، رزق میں تنگی ہونا شروع ہو جائے گا، اب کھڑے ہو کر کے کب پیشاب کر سکتے ہیں؟ یا اتنا ٹائٹ جینس پہنے ہوئے ہیں، جینس پینٹ وغیرہ، بیٹھ نہیں سکتے ہیں یا بیٹھ کر کے پیشاب نہیں کر سکتے ہیں، تب آپ کھڑے ہو کر کے پیشاب کر سکتے ہیں۔ یا بھی ٹوائلٹ وغیرہ یا ایسی جگہ پر چلے گئے کہ جہاں بیٹھنے کا امکانات نہیں ہے، تب آپ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں، لیکن لوگ گھروں میں بھی اپنا ٹوائلٹ میں وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرے غیر مسلموں کی طرح، یہودیوں کی طرح، نصرانیوں کی طرح۔ نصرانی یہودی وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، ان کا بیٹھنے سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن آج جس بات کو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1450 سال پہلے بتایا تھا کہ بیٹھ کر کے پیشاب کرو، بیٹھ کر کے پیشاب کرنے سے بہت سارے چیزوں سے بچ جاؤ گے، لیکن آج وہ بات آج کے ڈاکٹروں نے مانا ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر یہی صلاح دیتے ہیں، جس کی کڈنی فیل ہو جاتے، جس کا گل بلیڈر کام نہیں کرتے ہیں، جس کو بھولنے کی بیماری ہوتی ہے، جس کو ہڈی کی بیماری، جس کو سفید پانی کی بیماری ہوتی ہے، آج اگر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ تم پیشاب کس طرح سے کرتے ہو،
تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں. ڈاکٹر کے تاکید کرتا ہے کہ تم کھڑے ہو کر کے پیشاب نہ کرو. اگر کھڑے ہو کر کے پیشاب کرو کہ ان بیماری کا کوئی علاج نہیں, اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا ہے. اتنی بڑی مصیبت ہم جھیل رہے ہیں. آج اکثر نوجوانوں میں سفید پانی کا بیماری ہے, قطرے کا بیماری ہے. وہ پیشاب کر رہے ہیں, کھڑے ہو کے پیشاب کریں گے تو بھی قطرہ آ رہا. بھائی جس پر پہنے کر پیشاب کرو تو ہو سکتا ہے وہ قطرہ رہ جاتا ہے ٹائٹ کی وجہ سے, لیکن کھڑے ہو کر کے پیشاب کرو پورا تو فری ہو جاتا ہے. نہ آپ کا پیٹ دب رہا ہے, نہ آپ کا پیشاب کی تھیلی دب رہا ہے, نہ آپ کو کوئی دقت ہے, لیکن تو بھی آپ کو قطرے کی بیماری ہو رہی ہے. کیوں بیماری ہو رہی ہے؟ کیونکہ حدیث مصطفیٰ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. دنیا پلٹ سکتی ہے, قیامت آ سکتی ہے, پر میرے مصطفیٰ کا فرمان بدل نہیں سکتا ہے. میرے مصطفیٰ نے پہلے فرما دیا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرو گے تو ان بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا. ہو سکے اگر یہ بیماری ہو جائے تو پھر اس کا علاج بھی نہیں ہے. اگر کسی کو بھولنے کی بیماری ہو جائے, کیا اس کا علاج ہے؟ اس کا علاج ہے؟ کوئی علاج نہیں ہے. بھولنے کی بیماری کا کوئی, جاؤ تم بڑے بڑے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ, آپ کا دماغ سے نہیں کر سکتا ہے بھولنے کی بیماری ہونے سے. اگر جس کو ان بیماریوں کا شکایت ہے وہ آج سے عہد کرے کہ آج سے سنت مصطفیٰ پر عمل کریں گے اور بیٹھ کر کے پیشاب کریں گے. ہاں, شریعت نے آپ کو چھوڑا, باندھ نہیں دیا, شریعت نے آپ کے ہاتھوں پہ ہتھکڑی نہیں دیا ہے. جب وضو میں آپ کو اتنا کم کر دیا ہے, وضو